حضور علیہ السلام کا وصال مبارک یہ وہ لمحہ تھا کہ جب تمام کے تمام صحابہ ٹوٹ چکے تھے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر بکھر چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، مگر اس غم کے عالم میں ایک ہی ہستی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اللہ عز و جل کا فرمان سنایا، اور وہ اس بات کی کبھی دلیل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم، بلند ہمت اور مضبوط دل شخص اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کوئی نہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کی سلامتی بن کر آئے۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر سب سے پہلا مرحلہ تھا آقا علیہ السلام کے بعد آپ کی جگہ پر مدینہ کی اسلامی ریاست میں آپ کے پہلے نائب کا خلیفہ تھا۔ یہ بات میں اپنی گفتگو ولایت علی کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں اس میں بتا چکا ہوں کہ جو زمینی خلافت تھی اس کے لیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور جو روحانی وراثت ہے اس کے لیے جناب سیدنا شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یعنی یہ زمینی معاملات، یہ سیاسی معاملات، ان سب کے لیے جو پہلے امیر، جو پہلے امام اور جو پہلے خلیفہ بنے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے آپ کی قربانیاں، آپ علیہ السلام کے رازدان ہونے کا شرف، اور اپنی زندگی میں ہی آقا علیہ السلام کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دینا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، اور بوقت وصال یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اللہ عز و جل کے سوا کسی کو دوست رکھتا تو یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق فرمایا کہ وہی ہوتے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا تاکہ امت متحد رہے اور شیرازہ نہ بکھرے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ رضی اللہ عنہ کے حق کے دستے حق پرست پر بیعت کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ اسلام منتخب ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے حق پر بیعت کرنے والے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے کہا کہ بلا شبہ آپ رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ جس وقت آپ نے یہ منصب سنبھالا اس وقت آپ کی عمر مبارک 61 برس تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بنو ہاشم کی ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ تمام جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے منصب خلافت پر بیٹھتے ہوئے مجمع عام سے تقریر کی اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے کاموں پر تمہارا نگران بنایا گیا ہوں، میں تم میں سے ہوں اور تم میں سے کسی طرح بہتر نہیں ہوں، جب میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر تم مجھ میں کوئی کوتاہی دیکھو تو مجھے راہ راست پر آنے کی نصیحت کرنا۔ یاد رکھو، راست بازی امانت ہے اور تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور ہر قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں، اور جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ عز و جل اس قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ جس کام میں اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت سے انکار کر دینا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم قریش، قبیلہ قریش کے کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سب نے جو بیعت کی، یہ جناب مولا علی علیہ السلام کا کوئی اختلاف نہیں تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ آپ کا وہ حلف تھا کہ جو آپ نے اٹھایا ہوا تھا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں تب تک، اس وقت تک نماز کے سوا کبھی اپنی چادر نہ اوڑھوں گا۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل کا بھی ذکر کیا، جو کلام حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا بھی برملا اقرار کیا کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے عزیز و اقارب کو اپنے عزیز و اقارب سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کلام کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے معاملے میں صاف ہو گئے۔ جناب شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیعت کی تاخیر کو کئی لوگوں نے کئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی قسم کی غلط فہمیوں کا شکار کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں حضرات نے اپنی بردباری اور تدبر کے ساتھ اس تمام معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا۔